راست ہو گیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. اگر ریکارڈنگ چلانی ہے، پچھلے دن اسی ہفتے میں ایک حاجی صاحب ڈرائیور ڈیرہ اسماعیل خان کے حج کر کے واپس آئے اور مجھے ملے ہیں. کہنے لگے یا حضرت میں بس لے رہا ہوں اور اس میں ریکارڈنگ لگاؤں گا، وہ کیا ہوگی ٹیپ ہوگی. 10 ریلیں دیتا ہوں خدا کے لیے، اپنے تقریریں مجھے دے دو، ٹیپ کر کے میں ساری زندگی سارے دن اس ٹیپ کو چلاؤں گا. ایک مضمون کی ٹیپ ہوتا کہ مسلمان میری گاڑی میں خدا کا قرآن سنتے رہے. یہ نظریہ میں اس پر بڑا خوش ہوا. پہلے اس کی داڑھی نہیں تھی، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. پہلے پتہ نہیں کتنا ہی میرے جیسا چور تھا، مگر اس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کی قسم میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، میں پاکستان کی زمین میں واپس نہ لوٹوں. پر بدقسمتی میری، میں واپس آ گیا. اب اس ڈرائیوری کے بغیر میں روزی نہیں کما سکتا اور کسی مزدوری کی لائق نہیں ہوں. اللہ کے لیے آپ مجھے قرآن پڑھ کے یہ تبلیغ اور دین کی تبلیغ مجھے ٹیپ کر دے. میں اپنی اس روزی میں اسی قرآن کو چسپا کر دوں گا. سارے دن اللہ کی کتاب پڑھوں گا سناؤں گا. اللہ تعالیٰ میری روزی میں برکت کرے. یہ بھی ایک نظریہ، اچھا نظریہ ہے کہ نہیں؟ بولو. قرآن ہو بس میں قرآن اچھا وہ تو کہتے ہیں قرآن مت پڑھو مولویوں، حادثہ ہو جائے. نظریہ ہی دیکھ لو. سور جہان کی آواز سے حادثہ نہیں ہوتا ہے. یہ قوم کجری کی آواز پر عاشق ہے. اندازہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مولویوں پر ناراض ہے. قربان جاؤں اس بیبیا پر. سنو میری ماں، والخاشعین والخاشعات اتنا ڈر رہی ہے. باپ مردہ مر گیا اور بیٹے نے خبر دی بیبیا ابا انتقال کر گیا ہے. گھر میں بیٹھ کر کہتی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب جب باپ انتقال کر گیا، بھائی نے ہاتھ باندھ کر کہا بیبیا مہربانی کرو اب تو چہرہ دیکھ. کہتی ہے جو میرے پیارے مدنی کی ہاں صحیح حجرے میں باپ کو چھوڑ سکتی ہوں پر محمد کی شریعت کو نہیں توڑ سکتی، خدا کے قرآن کی حد کو نہیں توڑ سکتی. چلے جاؤ میرے دروازے سے. میں اللہ کے ہاں شرمسار ہو کر قیامت کے دن کیسے جواب دو گی؟
جاؤ میری اماں کو کہو اماں جی کل قیامت کے میدان میں خدا کے روبرو جب دل قیامت کا بتا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میری ماں خبردار، آخر سنا ہوئی، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، قیامت کے دن محمد کو کیسے تیرا دکھاؤ گی؟ محمد کی بیٹی کو، او نوجوان بیٹی، میری ماں اور بہنوں سنو، خاوندوں کو اس طرح یا کرتی ہو جس طرح کتے فقیر کو یا کرتی ہیں، اللہ کے لیے تم بھی سنو۔ اور خاوند کی بے فرمان ماں، خاوند کی ڈھونکنے والی ماں، خاوند کی زبان سے بات نکالنے والی ماں، آزاد ماں، اپنے لیے آزاد ماں، تم بھی سن لو، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، نبی نے فرمایا بیٹی خبردار، اگر علی گھر میں موجود نہ ہو، علی کے گھر کی یہ چولہے کی کیری جو ہے اس کو بھی اٹھا کر علی کی بغیر اجازت کے تم استعمال نہیں کر سکتی جب تک علی اجازت نہ دے۔ خاوند کا حق ہے، ماں کو بتاؤں کچھ؟ بولو بتاؤں کہ نہیں؟ ایسے ہی رہے اس نے تو سکڑا ہوا ہے، ہاں تم تو دکان پر بیٹھی ہو، اس نے کہہ دیا بیٹی کو خبردار تیرا باپ تیرے چچا کے بیٹے کو دینا چاہتا ہے، موڈ بگاڑ دیں۔ 14 سال کی بالغ بیٹی ہوئی ہے، ماں نے سکھلا رکھا ہے کہ خبردار باپ کی بات نہیں ماننی، کہہ دینا باپ کو اگر چچا کے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا تو میں کوئی قربان جاؤ محمد کی تربیت یافتہ بیٹی پر، شاد جی قربان جاؤ، نکاح کیا یا رسول اللہ مجھ جیسے بدوی اور سیاہ فام کو کون دیتا ہے؟ نبی نے فرمایا کیوں؟ میں تو غریب مفلس ہوں یا رسول اللہ کو جاؤں تو مجھے کون دے؟ فرمایا کسی رشتے دار کی بیٹی ہے، کوئی رشتہ ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ میرے چچے کی لڑکی ہے پر وہ حسین ہے، وہ کہتا میں نہیں دیتا تمہیں۔ نبی نے فرمایا جاؤ سعد، جا کر کے چلا دو چچا کو، اس کو کہو نبی نے مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ساتھ سے کر دو، حکم کی تعمیر کی۔ چلے دروازے پر پہنچے، من دخل الباب انا سعید الرحمان، دوڑے، جب چچا دوڑے کیسے؟ نبی کا فرمان لایا ہوں، پیچھے سے بیٹی دوڑ کر باپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اس نظریے سے کہ میرا باپ میرے رشتے میں میرے اس بھائی پر ناراض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محمد کریم فاطمہ کے ابے نے میرے نکاح کے لیے اسے بھیجا ہو، اور باپ سن کر نبی کا فرمان اگر اس نے انکار کر دیا تو یہ جنت سے نکل کر جہنم میں داخل ہو جائے گا، ساری زندگی کے اعمال ضبط ہو جائیں گے، تو باپ کو پکڑ کر کہوں گی ابا جی خبردار ہو کر جواب دینا، محمد کا فرمان لیے پھرتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ مجھے نبی نے بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ چچا کو میرا حکم دو، سعید کو بیٹی کا نکاح کر کے دے دی، تو پیچھے سے بیٹی نے باپ کو پکڑا، کہا غور کر ابا نے اس کے رنگ کالے کو دیکھ، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، مانتی ہوں اس کا چہرہ موت ہے مگر اس کے بھیجنے والا ابا چودھری کا چاند ہے۔
بازی تمہیں بھی مبارک ہو کہ آج رحمت للعالمین نے مجھ جیسی بیکار بندی کے لیے ایک چنا ہوا کھوٹ بھیجا ہے۔ قیامت کے میدان میں بھی فخر کروں گی محمد کی بیٹی کیوں؟ وہ کہے گی مجھے شادی بعد ابا محمد نے کر دی تھی، اور میں کہوں گی مجھے گھوٹ چن کر رحمت للعالمین نے بھیجا تھا جس کی سایہ نشان تھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور 14ویں صدی کی ماں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے جو محمد کی بیٹی کا چہرہ سے نصیب ہوگا، اور وہ ماں جس کے باپ کا جنازہ تیار ہو گیا، صحابیوں نے جنازہ تیار کر دیا، گھر کے اندر بیٹی بیٹی ہے، قرآن کو پڑھ رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ کی قسم، میں اپنے بڑوں کے گھروں میں دیکھتا تھا، ریڈیو نہیں ہوتی تھی، ہم بچے ہوتی تھی، اور میں تمام گھروں میں جب نظر کرتا تھا بچپن کی حالت میں، تو تمام ہمارے گھر میں چھوٹی اور بڑیاں، ماں اور بہنی، اللہ کی قسم قرآن سامنے رکھ کر صبح کو کوئی نیچے کوئی اوپر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں صبح صادق نہیں ہوتی کہ ریڈیو کی آواز آتی ہے، ماں اور بیٹی دونوں نعت کرتی ہے، قرآن بھی چلا گیا، نماز بھی چلی گئی، اللہ کا ذکر بھی چلا گیا، جبکہ مسلمان اس سور جہان سریا کی کجریوں کی آواز ہمارے گھروں میں نہیں تھی۔ اللہ کی قسم قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ جس دن کی یہ پلیت آواز، نجس آواز، یہ حرام آواز ہمارے گھروں میں گھسی ہے، اس دن سے یہ پاک کلام ہمارے گھروں سے نکل چکی۔ اگر تم گھروں میں قرآن پڑھانا مقصود سمجھتے ہو کہ اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز آئے، سب سے پہلے یہ ریڈیو کی آواز بند کرو۔ مفتی صاحب نے ریڈیو پہ کہا ہے یہ کیوں ادھر کھجلی کیوں لگی تھی؟ آپ فیصلہ کرو، جس شخص نے زندگی میں کنجری کی آواز کو سنا، مرتے دم یہ قرآن اس پر اثر کرے گا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں مسلمانوں پر، یا اللہ راز کیا ہے؟ اور اللہ کی قسم اس قرآن میں بہت بڑی برکت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تمہارے سندھ کے علاقے میں ایک بوڑھے نے جب اس کی گندم اچھی ہوئی تو اس کو آ کر کے بچے نے اطلاع دی کہ اماں بیمار ہو گئی، اور کوئی آدمی نہیں تھا جنگل میں، اس کی گندم اچھی ہو گئی اور وہ زمین پر پڑی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اب کیسے اس کو چھوڑوں؟ چور تو ماشاءاللہ مسلمان بہت چور ہیں، رات کے بھی اور دن کے بھی۔ تو اس نے دیکھا حمیر شریف ساتھ پڑی تھی، اس نے کہا اللہ میاں تم بھی بڑا خدا ہے، وڈو خدا، اور یہ تیرا قرآن، یہ تیری کلام بھی وڈو کلام، بس میں اسی کے سپرد کرتا ہوں، چوروں کو یہی آپ حفاظت کریں، میں جاتا ہوں، یہ قرآن تم جانو، یہ گندم جانو۔ چلا قرآن اوپر پڑا ہے، اور انہوں نے موقع پایا تو 3 آدمی پہنچ گئے، جب قریب دیکھا تو قرآن پڑا ہے، 2 تو ڈر گئے، انہوں نے کہا بھائی قرآن پڑا، ایک نے کہا کیا ہے قرآن پڑا ہے تو بادشاہ جب چوری کرنی ہوتی ہے تو ہم قرآن کو نیچے رکھتے ہیں، اسے سیڑھی بنا کر اوپر سے مسجد کی گھڑیال کو گھڑی کو ٹال لیتے، کہ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، بس اللہ کی غیرت کو اس نے چیلنج کیا۔ وہ دونوں چلے گئے، اس نے 3 بوریاں بھری، ایک دوسرے پر رکھ کر ایک کو پشت پر رکھا، اور اس نے کچھ دور لے جا کر رکھنا چاہا تو راستے میں ایک پانی کی کشتی بہ رہی تھی،
جب وہ گزرنے لگا پیر پھسلا اور نیچے آیا، منہ پانی کے اندر، اوپر گردن کے بوری آ گئی۔ اب اللہ نے فرمایا اسے مت نکلنے دو، بس وہی پھڑک پھڑک کر کے روح نکل گیا، بوری اوپر ہاتھ نیچے روح نکل گیا۔ صبح ہوئی وہ آیا تو بوریاں دو تو بھری پڑی ہے، اور پیرا اٹھایا جب ادھر قریب ہے جنگل میں تو بوری بھی ساتھ ہے اور وہ چور بھی ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا کہ میرا سپرد کیا تھا، اللہ نے فرمایا یہ میرے قرآن کے سپرد کر کے گیا ہے۔ میرے قرآن کی حفاظت کیسے ان کو معلوم ہوگی؟ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے خدا کو فنا نہیں ہے، خدا کی کلام کو بھی فنا نہیں ہے، جیسے وہ قدیم ذات ہے، کہو یہ بھی قدیم کلام ہے۔ اگر وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اس کی کلام بھی تمہاری مال و جان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ایمان کے نہیں؟ بولو ایمان ہے؟ اگر ہے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مانو گے یا نہیں؟ مانو گے؟ آج سے تا زندگی تک ہاتھ کھڑا کرو کہ اپنی بیٹیوں کو، گھر والیوں کو پردہ دیں۔ نہیں، سیدھا ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے، دیانتداری کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اللہ کی رحمت ہو تم۔